فیملی میں مطلب ہسبینڈ وائف کے اپنے معاملات بھی ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. بیوی کے فیملی میں کوئی مسائل ہے, جی جی ہسبینڈ کی فیملی میں کوئی مسئلہ ہے, یا آپس میں بھی کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. جی ایون کہ مطلب ہسبینڈ باہر کام کر کے آیا ہے تو اس کو کوئی آفس سے مسئلہ ہو سکتا ہے, گھر میں کوئی شکوہ شکایت ہو سکتا ہے. تو وہ جو مسائل ہیں ان کو وہ گھر میں کیسے کس طریقے سے وہ حل کرے, کس طریقے سے وہ مینیج کرے کہ اس کا اثر جو ہے وہ بچوں کی تربیت جو پیرنٹنگ ہے اس جی پہ جی نہ ہو, یا اس کا وہ نیگیٹو امپیکٹ بچوں کے اوپر نہ جائے, جی جی وہ کیسے اس کو ریزالو کرنا چاہیے؟ اس میں ایسے ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ شادی سے پہلے میں ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتی ہوں یوتھ کو کہ پلیز کائنڈلی ضرور وہ لائف سکلز سیکھیں جن کی بیس پہ آپ نے ایک ہیپی میرٹل لائف کو گزارنا ہے. اس میں کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے, اس میں آپ کو اینگر مینجمنٹ کا پتہ ہو, آپ کو کانفلکٹ ریزولوشن کا پتہ ہو, آپ کو پرسنالٹی ٹائپ کا ایک دوسرے کی پتہ ہو, آپ کو ویلیوز کو پتہ ہو, آپ نے اپنی ویلیوز ڈیفائن کی ہوئی ہوں کہ فیملی ویلیوز کیا ہیں, ہماری انڈیویجول ویلیوز کیا ہیں, ہمارے بچوں کی ویلیوز کیا ہوں گی, اور پھر ایون کہ شادی سے پہلے پیرنٹنگ کا آپ کو پتہ ہو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے, جب بچے 15 سال گزر جاتے ہیں ان کو پالتے ہوئے, تو پھر سمجھ آتی ہے کہ پیرنٹنگ ایسے کیا نہیں ہوتی کرنی ہے. تھی, صحیح ایکچولی ہمیں کچھ اور طرح سے کرنی چاہیے تھی. صحیح. تو یہ بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ پوائنٹ ہے جس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہم نے ڈریس کون سا پہننا ہے, ہم نے میرج ہال کون سا سلیکٹ کرنا ہے, ہم نے باقی چیزیں کیسی کرنی ہے, اب میں ادر آپ کے چیزوں پہ زیادہ جی فوکس زیادہ ہوتا ہے, فوکس ہوتا ہے. پیرنٹنگ پہ کم ہوتا ہے. تو میں اب آپ کے اس سوال کی طرف آتی ہوں کہ مطلب کیسے اس چیز کو مینیج کیا جائے. تو اس کو مینیج ایسے یہ سوچ لیں آپ سب سے پہلے تو شادی کے بعد جب آپ کے بچے ہوں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا ایک ایک عمل جو ہے وہ بچوں کے مائنڈ میں پیٹرن ریکارڈ کرتا ہے. اگر آپ چیخ کر بولتے ہیں تو آپ کے بچے چیخ کے بولنا سیکھ جاتے ہیں. اگر آپ آرام سے بات کرتے ہیں سافٹ وے میں تو آپ کے بچے بھی سافٹ وے میں ہی بات کریں گے. اور اگر آپ غصے میں ایک دوسرے کے اوپر چیخم پکار اور اس طرح کا ماحول ہے تو یقیناً بچے اس سے وہی سیکھیں گے. آپ انہیں 100 دفعہ نصیحت کریں دن میں کہ بیٹا آپ نے آرام سے بات کرنی ہے, دے ول ناٹ ڈو, بیکاز ہمارا جو مائنڈ ہے وہ امیجز پہ, ہمارا جو برین ہے وہ امیجز پہ کام کرتا ہے. ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں ریکارڈ ہوتی ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے لاشعوری طور پر ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے اسلام میں کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیشہ اچھی چیز کو دیکھو, ہمیشہ جو ہے برائی کو دیکھنے سے یا اس کو پھیلانے سے بچو, کیونکہ آپ جو چیز دیکھتے ہیں, کیوں منع کیا گیا ہے کہ بے حیائی کی چیزوں کو اور بری چیزوں کو دیکھنے سے بچو, اسی لیے کہ وہ مائنڈ میں آپ کے پیٹرن بن جائیں گے. تو آپ نہیں بھی چاہیں گے تو انکانشیسلی وہ آپ کرنا شروع کر دیں گے. جیسے کہ آج کل پورن ویڈیوز کا ہے, جو لوگ دیکھتے ہیں انکانشیسلی وہ اس کا اتنا نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ مطلب کہ ان کا سیلف کنٹرول ہی ختم ہو جاتا ہے. تو وہ پھر بعد میں ڈپریشن میں آتے ہیں کہ اب ہمیں نیگیٹو تھاٹس کیوں آ رہی ہیں. یہ بات بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ وہ رول ماڈل دیں بچوں کو کہ بچوں کو یہ نہ کہنا پڑے آپ کو کہ یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو. آپ وہ رول ماڈل بنیں جس کو بچے دیکھ کے خود بخود کاپی کریں گے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ آپ یہ کریں اور یہ کریں اور یہ نہ کریں. وہ بچوں کے لیے بالکل بینیفیشیل نہیں ہے. ایون بچے اس سے اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ کیا سارا دن ہمیں روبوٹ کی طرح جو ہے وہ ٹیکل کیا جا رہا ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم تعلیمات اسلام کی, میں آخر میں بات وہیں سے نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بتائے ہیں نا, ایکچولی سولوشن وہیں پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تعلیمات جو دی ہیں, کبھی بھی بچوں کو میں نے نہیں دیکھا, جتنی بھی میں نے اسٹڈی کی ہے, جو تھوڑا بہت اسلام کا میرے نالج ہے, کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ جس میں بہت زیادہ انہوں نے تنقید کی ہو بچوں پہ. ہمیشہ انہوں نے اپنے عمل سے بڑوں کو بھی سکھایا اور بچوں کو بھی سکھایا. تو یہ آپ کو وہ عمل دینا ہوگا, وہ عملی طور پہ اپنا ایک نمونہ پیش کرنا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو اگر بالفرض بعض اوقات انسان ہے, ہم میں سے کسی ایک کو نہیں بھی کنٹرول رہتا ہے, انسان کو غصہ آ جاتا ہے, تو دوسرا ذرا اس کو خاموش رہے, اس کو اگنور کرے, اور بات کے لیے ایک فکس ٹائم رکھیں کہ ہم یہ ڈسکشن اس ٹائم میں بچوں سے الگ جا کے الگ سیپریٹ روم میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. بچوں کے سامنے ہرگز بھی لڑائی جھگڑے یا ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, اس طرح کی بات نہ کریں, کیونکہ بچے اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ لیتے ہیں. اور بچے اپنے پیرنٹس پہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں نا یہ شاید دنیا میں یہ سب سے بہترین انسان ہے ہمارے لیے, یہی ٹھیک ہے, اس سے زیادہ یعنی کہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا.
اور انہیں بڑی مایوسی ہوتی ہے اس بات سے کہ ہمارے پیرنٹس آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، بچے تو ساتھ بہت کھیل رہے تکلیف ہوتے میں ہیں آ اور جاتے بچے ہیں، تو سائیکولوجیکلی جو ہے وہ بڑے ڈپریس ہوتے ہیں، ان کی اسٹڈیز بھی افیکٹ ہوتی ہیں. تو یہ چیز کو ضرور رکھیں کہ اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے بھی، کیونکہ انسان ہے، ہم ہیومن بینگ ہیں، ہمیشہ محبت جو ہے کوئی بھی ایموشن ہو، غصہ ہو، محبت ہو، ٹھیک ہے، ایک جیسا وہ نہیں رہتا، ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے. تو آپ کو اگر اختلاف ہے بھی تو آپ اس کو سیپریٹلی روم میں ایک ٹائم میں جا کے اس کو ڈسکس کریں.